بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا، جس میں اندرون سندھ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے کے نتائج تقریباً آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے توقعات کے مطابق سویپ کیا ہے سندھ کے 4 ڈویژن سے، سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص. ان 4 ڈویژنز کے 14 اضلاع میں پولنگ ہوئی. صرف آپ کو ایک رف سا آئیڈیا دینے کے لیے اگر آپ کو بتا دیں تو جو 14 اضلاع تھے ان کی ٹاؤن کمیٹیز میں پیپلز پارٹی نے مطلب ٹوٹل نشستیں تھیں 694. اس میں سے پیپلز پارٹی نے اکیلے نے لے لی ہیں 426. دوسرے نمبر پر جی ڈی ہے 65. یا فرق دیکھیں 426 اور 65. آزاد امیدوار ہیں 62. تحریک انصاف 10. مولانا صاحب کی جماعت 8 اور باقی ساری جماعتیں ملا کے 12. تو یہ بالکل اب اس کا دوسرا مرحلہ جس میں کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی ہوں گے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، لیکن ایم کیو ایم نے 2 پریس کانفرنسز کر دی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، جس میں 2 نکات تھے. ایک بلدیاتی الیکشن میں کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، یہ پیپلز پارٹی کی اتحادی ایم کیو ایم الزام لگا رہی ہے. دوسرا، ایم کیو ایم نے واضح الفاظ میں ناراضی کا اظہار کیا ہے اپنے اور پیپلز پارٹی کے ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے، جس کے بعد بہت ساری باتیں شروع ہو گئی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب کوئی گیم شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم گئی تو حکومت گئی، تو ایم کیو ایم نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، الٹیمیٹلی گورنمنٹ سے ہی چلی جائے گی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا بھی سیریس معاملہ نہیں ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تعلق رہا ہے پہلے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس میں واضح رہا ہے، اس لیے ایسا. وسیم اختر صاحب نے کیا کہا، ایک جھلک اس کی آپ کوئکلی دیکھ لیجئے. ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، آپ آلریڈی کر چکے ہو اس شہر کے ساتھ زیادتی، آپ نے ہمیں آدھا گنا ہوا ہے، پھر بھی ہم سڑک پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو پھر ہم بھی بہادر آباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ انف از انف. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی اور اقدام لینا پڑ جائے. ہمارا جب ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے، یہ بات طے تھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کریں گے، جس پہ وائلیشن کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. جی تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اور اس میں بڑے 2 ریلیونٹ شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. فارمر میئر کراچی کے ایم کیو ایم کے اہم ترین رہنماؤں میں سے، جنہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 پریس کانفرنسز کر چھوڑی ہیں، جناب وسیم اختر صاحب، اور سندھ کے سابق گورنر، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور دائرہ ایم کیو ایم اور یہ سابق اتحادی رہے. کچھ دنوں پہلے اتحادی رہے تھے، کل انہوں نے پھر کہا ہے کہ دیکھیں ابھی کچھ نہیں بگڑا، آنا چاہے تو ایم کیو ایم دوبارہ آ جائیں، ہم ویلکم کریں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم گئی تو حکومت گئی تھی، جس کا مطلب ایم کیو ایم دوبارہ چلی ہے تو حکومت دوبارہ جا سکتی ہے. ایسی کیا بات ہے. عمران اسماعیل صاحب اور وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وسیم اختر صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، آپ نے 2 پریس کانفرنس میں نے بھی سنوایا بھی، پیپلز پارٹی کے صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا. یہ جو معاہدہ ہے جس پر عمل نہیں ہو پایا اس رفتار سے جس رفتار سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کی وجہ اس لیے ہے کہ معاہدہ اٹ سیلف بہت کمپلیکس ہے، یا اس کی وجہ نیت کا فقدان ہے؟ دیکھیں وسیم، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا مجھے اس کا جواب دینے میں نا. جو ہمارے ہاں اگر ہسٹوریکل پوزیشن دیکھیں حکومتوں کی، تو کوئی بھی گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کرانے سے ریلیکٹنٹ ہوتی ہے. حالانکہ آصف زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے 18 امینڈمنٹ، جس کے ہم بھی حصے دار تھے، سارے پاور صوبوں کو دلوا دیے، فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو. صحیح ہے. مگر صوبوں سے نیچے دینا، خاص طور پہ سندھ کی بات کرتا ہوں، ان کے پاس تقریباً 27 محکمے ہیں. اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. ظاہر ہے انٹرپریٹیشن تو آپ اس آرڈر کی مختلف وکیل سے مختلف طریقے سے لے سکتے ہو. میرا وکیل کچھ کہے گا، کسی کا وکیل کچھ کہے گا اس آرڈر پہ. مگر ایک اسپرٹ ہونی چاہیے پوری دنیا میں، یہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے. پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے، ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں یہ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی میئر آئے وہ ڈیلیور کر سکے. ہماری اسپرٹ یہ ہے، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، آج بھی ہے. اور مجھے امید ہے، کیونکہ آصف صاحب اور بلاول صاحب کی سوچ یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پہ جائیں اور جو کاؤنسل ہے وہ مضبوط ہو. ہم نے سمجھایا انہیں اور انہوں نے ایگری کیا اس بات پہ. آپ کو انٹینشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ کو ایکشن کی سپیڈ پر اعتراض ہے؟ بلاول صاحب کی اور آصف صاحب کی انٹینشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا. امپلیمنٹیشن کے لیے اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے آپ کو
اس پہ ٹائم لگے گا. ہم نے تو پھر مسودہ جو اعتراض کیا ہے؟ بنانا آپ نے تھا 2 پریس ہم نے کانفرنس دے جو دیا. کر دی, ابھی میں بلدیاتی الیکشنز میں نہیں جاتا, بعد میں آؤں گا, لیکن جو آپ نے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے زیادہ پریس کانفرنسز کی, وہ کیوں کی؟ آپ کو نہ لیڈران کی نیت پہ اعتراض ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کام میں ذرا ٹائم بھی لگتا ہے, تو ٹھیک ہے بس پھر ہو جائے گا, پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ وسیم, آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاہدے ساری سیاسی جماعتوں سے ہو چکے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں کیا, نہ نون نے کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا, نہ پی ٹی آئی نے کیا, جو ہم چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا. اینڈ وسیم اختر صاحب, بفور آئی گو ٹو عمران اسماعیل صاحب, آپ بتائیے گا کہ مطلب میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں, اگر آپ نے ایک حکومت چھوڑی نا جس کی وجہ سے حکومت ہی گر گئی, عمران اسماعیل صاحب کی, پریسائزلی اگر پوچھوں وہ حکومت کیوں چھوڑی تھی آپ نے, ان سے کیا مسئلہ تھا, آپ کو کیا نہیں کر رہے تھے یہ؟ دیکھیں, میں شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں. وہ جو ماحول پورے ملک میں بن گیا تھا نو کانفیڈنس والا, ہاں ٹھیک ہے, اور اس پہ پھر اپوزیشن بھی ہمیں اپروچ کرتی تھی, اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھڑے تھے, آخر تک کھڑے رہے. ہم نے فیصلہ سب سے آخر میں کیا, لیکن اسی فیصلے نے حکومت پلٹا دی نا. آپ فیصلہ نہ کرتے تو آج ان کی حکومت ہوتی. بالکل صحیح ہے, مگر ہم نے ان سے ہر میٹنگ میں ان کے نمبرز پوچھے کہ آپ کے نمبرز کیا ہیں. آخری 2 میٹنگز میں ہمیں یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کے اپنے ہی 20 MNA ان کے ساتھ نہیں ہیں. جو بھی مینوپولیشن ہوتی ہے, ہمارے سیاسی حالات ایسے ہیں, پورے ملک میں سسٹم ایسا ہے, ان کے اپنے MNAs موجود نہیں تھے. میں 7 ووٹوں سے ان کو کیسے سپورٹ کرتا؟ میں ایک سیاسی جماعت ہوں, مجھے بھی اپنے مینیفیسٹو کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ووٹرز کی جو ان کی انٹینشنز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے, ڈوبتے ہوئے جہاز کا ایسا نہیں بنا, جہاز ڈوب رہا تھا تو ہم نے بھی دھکا مار دیا. نہیں, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. نہیں ایسے نہیں, ایسے لٹ نہیں مارے نا وسیم بھائی, ٹھہریں. آپ نے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویسے بھی گر جاتی تو پھر ہم بھی چلے گئے. سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. سن لینا. ہم, میری بات سنیں, ہم سیاسی جماعت ہیں نا, آل دا ریسپیکٹ فار پی ٹی آئی, ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو ناراض ہوں گے, یہ ان کو برا لگا ہوگا میرا یہ ایکشن, لگنا بھی چاہیے, میں بھی ہوتا ان کی جگہ وہ لگتا, مگر آگے 23 کا الیکشن کھڑا ہے. 23 کے الیکشن میں میری جو 14 سیٹیں چلی گئی کراچی سے, یا الیکشن جب ہوں گے تو میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ اگینسٹ کھڑا ہوا ہوں گا. مجھے آگے بھی دیکھنا ہے. یہ بات تو اس وقت ہوتی چاہیے تھی نا جب آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر بن رہے تھے, تب آپ کا ووٹر آپ سے پوچھتا نا کہ یار ایک طرف کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے اور انہی کی وزیر بھی بن رہے ہو, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وہ نہیں, تضاد ہے, مگر ہم جانتے ہیں جو فیکٹس ہیں, اصلیت. عمران اسماعیل صاحب بھی جانتے ہیں کہ وزیر کیوں بنے ہوئے تھے. ہم کہا گیا تھا اس لیے, کس لیے بنے ہوئے تھے, ہم چاہتے ہی نہیں تھے وزارت, تو مجبور تھے ساتھ دینے پہ. ایگزیکٹلی, ان کو پتا ہے یہ پورے ٹیلی فون ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جس طرح ساتھ دینے پر کوئی مجبور کرتا رہا, اس طرح ساتھ چھوڑنے پر بھی کوئی مجبور کرتا رہا نہیں. تو پھر کیا, جو پہلے کہہ رہے تھے ساتھ دو, انہوں نے پھر کیا کہا کہ ساتھ چھوڑو یا مرضی ہے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو؟ جو مرضی فیصلہ کریں. بہت اچھی بات ہے ادھر نا. ٹھیک, تو عمران اسماعیل صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, لیکن بات تو یہ بھی سچ ہے نا کہ ایم کیو ایم کے پاس یہ جواز تو ہے نا دینے کو کہ پی ٹی آئی نے ہماری کون سی بات پوری کی؟ آپ بتائیے. وہ دفاتر کھلنا, لاپتہ وہ سارے معاملات, کون سی بات آپ کہیں کہ یار ہم نے یہ سب پورا کیا تھا, پھر بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا ان کے ساتھ؟ اچھا وسیم, یہ وسیم اختر اس کی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, آئی بلیو سو, کہ جب ہم یہ حکومت میں ہم سے علیحدہ ہو رہے تھے تو ایک بڑا وہ جیسے فلموں میں نہیں دکھی مومنٹ ہوتا ہے جب ہیرو ہیروئن جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوٹ رہا ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں بڑے سیڈ میوزک کے ساتھ, اس طرح سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا دل بھی نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے علیحدہ ہونے کا. پھر کیوں چھوڑ رہے تھے؟ اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے باقاعدہ, یہ بند کمرے کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا, یہ میڈیا میں انہوں نے آ کے کہا کہ جتنے ہمارے معاہدے پہ عمل درآمد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے, آج تک کوئی حکومت نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا جتنا تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. ہمارے کوئی مسائل رہے, ظاہر ہے کہ سارے معاہدے کی ہر چیز پوری نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ہم نے جو سینسس تھا اس کے لیے, کراچی کا جو سینسس دوبارہ ہونا تھا اس کے لیے ہم نے ساری چیز کر دی تھی. جو ان کے جو 14 نکات شاید معاہدے میں تھے جس کو میں نے اور ڈاکٹر ریف الوی نے ایگزیکیوٹ کیا تھا, اس میں سے 8 یا 9 ہم نے کمپلیٹ کر دیے تھے. اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں وسیم بھی پریوی ہیں اس بات کے کہ مثال کے طور پہ
جو ان کے دفاتر کے کھلنے کا معاملہ تھا یا ان کا جو مسنگ پرسنز والا معاملہ تھا جو ہمارے اختیار سے باہر تھا، اور جو ہمارے ملک کے ادارے تھے ان کے ساتھ بار بار ان دونوں چیزوں پر میٹنگ ہوتی رہی، دفاتر کھلنے پر بھی اور مسنگ پرسن کے اوپر بھی، اور اس میں کئی میٹنگز میں وسیم بھی شامل رہے اور ان کے پارٹی کے دیگر لوگ شامل رہے، کسی میں بھی تھا. تو بہرحال وہ ایک چیز تھی جو نہیں ہو سکی تھی. اور میں آج بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو معاہدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، اس کو تو دفاتر کھلنے کو اور یہ مسنگ پرسنز کو تو آپ ایک طرف کریں، میں دوسری طرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے کراچی کی بہتری کے لیے، بقول ان کے کہ کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو رائٹس کراچی کے جو ہیں وہ میئر کو مل جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو ان کے معاہدے کی کیا بات مانیں گے؟ آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ آپ بتا دیں آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ ایک فون کا انتظار تھا جو نہیں آیا. کہ کوئی فون پہ کیا کہہ دیتا ان کو؟ اور جو بھی کہتا ہے بہرحال، لیکن آپ کو یو نو اٹ، آئی نو اٹ کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ اگر میں آپ کی بات صحیح مانوں تو پھر تو اس کا مطلب پھر یہ بھی بات ٹھیک ہوگی کہ پہلے بھی کسی نے فون نہیں کہا ہوگا کہ بھائی ان کے ساتھ جا لگو. ممکن ہے. دیکھیں میں تو پریوی نہیں ہوں اس کا کہ ایم کیو ایم کو شروع میں کوئی فون آیا تھا. پریوی تو آپ اس کے بھی نہیں ہے نا کہ ایم کیو ایم کو کسی فون کا انتظار تھا، لیکن آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں. نہیں، میں اس کا پریوی ہوں کہ فون آیا تھا کہ چھوڑ دو ساتھ. نہیں کہ فون کا انتظار تھا. فون کا انتظار تھا کہ کدھر جائیں. وسیم نے بھی اس کی آپ سے ابھی بات کی کہ ایسے ہمیں کوئی انسٹرکشن یا کوئی چیز نہیں ہو سکی جس کے اوپر ہم کہہ سکیں گے کہ عمران صاحب پھر تو آپ اپنے سارے نیریٹو کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو واقعی وہ نیوٹرل ہوئے، جو کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت پہ دباؤ نہیں ڈالا، سب کو آزاد چھوڑا. جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا فیصلہ خود کرو، انہوں نے اپنا فیصلہ خود کر لیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہونا چاہیے، فون تو نہیں آنا چاہیے نا. تو آپ نے ان کے نیریٹو کو انڈورس کر دیا، یہ تو اچھی بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں، لیٹس ناٹ وزٹ دیٹ ایریا بیکاز وہ سینسیٹیو ایریا ہے. یو چوز ٹو انٹر دیٹ ٹیریٹری. تو میں نے اس سے بات کی، ورنہ آپ نے کہا کہ فون کا انتظار. نہیں، میں تو آپ سے اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایک فون کا انتظار تھا جو نہیں آیا. اب آپ اس کو بہت اچھی بات ہے نا. فون تو نہیں آنا چاہیے نا کسی سیاسی جماعت کو. ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے، کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے. جی بالکل بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات لیکن اور بتا دیں، اگر یہ فون شون تو عمران صاحب میں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں، یہ تو امریکہ نے سازش کی نا آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو امریکہ کدھر چلا گیا ہے؟ تو آپ فون شون کدھر سے آ گئے؟ نہیں، امریکہ تو اپنی جگہ. دیکھیں، ایک سازش تیار ہوئی، کیونکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو سائفر آیا، سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے، اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر عمران خان نے اس کو سروائیو کر لیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور اگر عمران خان اس موو کے نتیجے میں ہٹا دیے گئے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. مجھے نہیں پتا معافی سے کیا معاملہ تھا یا مطلب تھا یا ان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے، مجھے علم نہیں ہے. لیکن اس سازش کے کچھ کردار ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی ہوں گے. امریکہ ڈائریکٹ تو واقعی یہاں نہیں بیٹھ جاتا. عمران صاحب یہ تو ایک نیریٹو ہے نا جس پہ سب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. اس کو ذرا ڈائسیکٹ کریں نا کہ بھائی ہوا پریکٹیکلی یہ ہوا کہ ایم کیو ایم گئی تو حکومت گئی. تو یا تو آپ یہ کہیں کہ ایم کیو ایم نے امریکہ کے اشارے پہ آپ کو چھوڑا، اور یا پھر آپ اور اگر ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کل کہا کہ ایم کیو ایم واپس آنا چاہے تو ویلکم. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ سب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ملائیں گے چونکہ امریکی ایجنٹ ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امریکی سازش کی بات غلط ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بات صحیح ہو سکتی ہے. میں نے تو وسیم نہیں، میں نے تو ایم کیو ایم کو امریکی ایجنٹ نہیں کہا. دے ور بگر کریکٹرز دین ایم کیو ایم. نہیں تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلے دن سے آپ کے خلاف ہے نا. ایکچولی تو ایم کیو ایم میڈ دا ڈفرنس نا. تو یا تو یہ امریکی ایجنٹ ہے اور یا پھر اس کا تعلق لوکل پالیٹکس سے، امریکہ سے نہیں. ایوری سنگل سیٹ میڈ اے ڈفرنس. آج 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے. ابھی وہ مکسی اور خالد مکسی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھوتانی دونوں ابھی لڑ رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے کہ جی اس سے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بڑی بہتر تھی. تو اب آپ کہہ دیں کہ جی اس کو بھی کوئی امریکہ نے اشارہ کر دیا. یہاں پہ پرابلم یہ کہ یہ بھی تو دو لوگ وہی ہے نا کہ اگر یہ 2 ادھر آ جائیں تو آج بھی گورنمنٹ گر جاتی ہے. پریسائزلی مائی پوائنٹ. تو اگر ایسا ہوگا تو اس کا تعلق لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس سے ہوگا نا، اس کا تعلق امریکہ سے تو نہیں ہوگا. تو آپ کی بھی حکومت گری اتحادیوں کے جانے کی وجہ سے، یا اتحادی امریکہ سے ملے ہوئے ہیں اور یا پھر اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے. تیسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو موو تھی وہ موو، اس موو کے ظاہر ڈائریکٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کو امریکہ سے کوئی فون آیا تھا کہ آپ وہاں چھوڑ کے ادھر آ جائیں اور یہ ادھر چلے گئے. جو موو تھی اس موو کے پیچھے امریکن لابی تھی جس نے کام کیا. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ.
اب وہ کس کس کے ساتھ تھا کیا تھا وہ میرے ہاتھ میں. تو عمران صاحب یہ بتا دیں, پھر میں آگے وسیم صاحب کے بتا. اور یہ ساری گفتگو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر اب دوبارہ بحث آ گئی نا کہ ایم کیو ایم نے, وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, کیا ایم کیو ایم الگ ہو رہی ہے کیا, اس لیے میں سارے سوالات ہی کر رہا ہوں. تو جب ایم کیو ایم آپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور جب آپ ان کے پاس جا رہے تھے, جب وہ آخری رات بھی تھی, جب صبح کے 6-7 بجے خالد مقبول صاحب کے لاجز میں آنے کے لیے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بات کر لیں, تب آپ ان کو مل کر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اچھا یار گورنرشپ پہ بات کر لو, چلو پورٹ اینڈ شپنگ لے لو. آپ کو کہنا چاہیے تھا بھائی وسیم اختر صاحب, دس از ناٹ پورٹ اینڈ شپنگ, دس از ناٹ پورٹ اینڈ شپنگ, دس از اباؤٹ امریکہ, یہ دیکھو سازش ہے, یہ تم مورے بن رہے ہو. آپ اس وقت کیوں نہیں بتا رہے تھے ان کو؟ ہر چیز پہ بات ہوئی تھی, کھل کے بات ہوئی تھی. ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ پرانے سیاسی لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں چیز کو, جانتے ہیں ہر چیز کا ادراک تھا, بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا کیا برا کیا وہ یہ بہتر جانتے ہوں گے. ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ برا فیصلہ تھا, یہ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اپنے جو سپورٹ بیس ہے وہ ان سے ناراض ہوا اس فیصلے کے اوپر. یہ ادروائز سمجھتے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن اس کا فیصلہ ہوگا جب گراؤنڈ میں اتریں گے. تو ابھی NA-240 کا الیکشن ہوا نا, ایم کیو ایم کے لوگوں نے نہیں رسپونڈ کیا جس طرح ایم کیو ایم کو رسپونڈ کیا جاتا تھا. 10,000 ووٹ کے اوپر وہ بھی 40-45 ووٹ سے TLP کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا ایم کیو ایم کا. دس از ناٹ ایم کیو ایم دیٹ وی ریمبر. سو اس کا امپیکٹ تو آیا ہے, ایڈورس آیا ہے. ایم کیو ایم اس کو کب ریئلائز کرتی ہے یہ ایم کیو ایم کی مرضی ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب ہماری جو یہ آپ نے جو بات کی کہ ہم آفر کر رہے تھے, یہ ایم کیو ایم نے ہم سے اپنی جو ہم سے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے رکھا تھا کہ ان کو منسٹری جو ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی چاہیے اور ان کو گورنری بھی چاہیے. اور میں نے خود وہاں بیٹھ کے آئی اسٹل ریممبر کہ وہاں پہ میں بیٹھا اور میں نے ان کو کہا کہ جی جیسا آپ چاہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ کا گورنر آ جائے, آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا تو ٹھیک ہے. تو آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ان چیزوں کی وجہ سے چلی گئی, تو یہ چیزیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آفر کر رہے تھے, تو ایم کیو ایم کو یہ چاہیے ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہ کے لے لیتی, کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہم نے آفر کیا. میں نے نہیں میں نے نہیں کہا آپ سے کہ ان چیزوں کی وجہ سے گئی نا. آپ کی پارٹی کے لیے نہیں, آپ سے مراد عمران اسماعیل نہیں, آپ کے لوگوں نے کہا ہے. نو بڈی سیڈ دس کہ ایم کیو ایم گورنر اور یہ منسٹری کی وجہ سے چلی گئی. وہ تو ہم بھی تیار تھے دینے کے لیے, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میری اور وسیم کی بات ہوتی رہی کوئی 6 مہینے, تو ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت جو دینی تھی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا, اور جس کو ہم یہ ہمارے جو لا منسٹر تھے اس کو یہ بارہا ایم کیو ایم برملا ہم سے کہتی رہی کہ جی یہ ہماری چوائس نہیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو اس کے لیے میں کئی بار وسیم کو اور خالد مقبول صدیقی بھائی کو اور ان لوگوں کی سینئر لیڈرشپ سے ملا ہوں کہ جی دوسری وزارت آپ لے لیں جو آپ نے لینی. یعنی اس موو سے کوئی 6 مہینے پچھلے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ, they were not ready to accept. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر عمران اسماعیل صاحب, وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی وسیم اختر صاحب یہ بتا دیں, چونکہ آپ کی پریس کانفرنس سے ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے, آپ کی پریس کانفرنس سے بس یہی امپریشن لیا جائے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ سے کمفرٹیبل نہیں ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ یا پھر یہ کہ آپ اس حکومت کا حصہ نہ رہنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا جو میں نے دوسری بات بتائی یہ بہت زیادہ آگے کی بات کر دی میں نے, چونکہ باتیں ہونا شروع ہو گئی نا, تو آپ خود ہی بتا دیں کہ ان پریس کانفرنس سے کیا امپریشن لیا جائے. دیکھیں اگر میری دونوں پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں تو میرا ٹارگیٹ الیکشن کمیشن رہا ہے, اور گورنمنٹ کو میں نے یوں رسپانسبل ٹھہرایا ہے کہ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پولیس کی کارکردگی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس حد تک میں نے ان کو کرٹیسائز. سوال رپورٹر سے آتا ہے اباؤٹ مائی سیٹسفیکشن ود پیپلز پارٹی. ظاہر ہے میں وہ سامنے چیز رکھوں گا کہ جس کی ٹائم لائن 1 مہینے تھی اب 2.5 مہینے ہو گئی ہے, اس میں کچھ ہماری بھی ڈیلے تھی, ان کی بھی ڈیلے تھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ وے فارورڈ سے پہلے ہمارا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس حد تک میں نے بات کی ہے. اس میں ظاہر رپورٹر سوال کرتا ہے تو اس کا حساب سے جواب بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کو پھر مجھے ایکسپلین بھی کرنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی ہوا تھا معاہدہ, نون سے بھی ہوا تھا, پیپلز پارٹی سے بھی ہوا تھا, ماضی میں بیڈ ایکسپیرینس ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایگریمنٹ بھی خراب ہو جائے خدا نخواستہ, اور خراب اگر ہوتا ہے تو ہمارے لوگ انتظار میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3rd tier آف گورنمنٹ مضبوط ہو. اگر یہ نہیں ہوتی
تو ہمارے سارے ایفرٹس بیکار ہو جائیں گے, اس سے نقصان ہوگا. یعنی حکومت سے راستے جدا کرنے کا کوئی آپشن کسی لیول پہ ابھی زیر غور نہیں آیا, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں ہے, نہیں, ایسی کچھ نہیں بات. مگر میں بالکل اپریشیٹ کروں گا کہ عمران اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہم نے آج تک ان سے گورنرشپ نہیں مانگی, نہ ایسی کوئی بات کی ہے. اور جہاں تک ہمارے گراف کا معاملہ ہے, اللہ کا شکر ہے, مینڈیٹ پہ پورا یقین ہے اپنے. ہاں, یہ جو گروپ 40 کا الیکشن ہوا ہے اس میں ہمیں بھی تشویش ہے, ہم بھی پریشان ہیں. یہ ایک ایسا رزلٹ آیا ہے جس سے پریشانی ہونی چاہیے. اور وسیم, ایسے واقعات, ایسے موقع آتے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آئے ہیں. بلدیہ کے الیکشن میں, واڈا صاحب کے الیکشن میں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آ گئی تھی. تو کراچی کا اگر ووٹ کی بات کرتے ہیں, ریجیکشن کی بات کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کو بھی یہ دھچکا لگا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو لگتے ہیں. پیپلز پارٹی جہاں نمبر 1 پارٹی تھی, اس کو بھی میرے خیال میں 19 یا 17 پہ آ گئی تھی وہ ایک دفعہ. ایسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ لوگ کوئی مہاجر ووٹ بینک ڈیوائیڈ نہ ہو, اس لیے کچھ فلیکسیبلٹی ہے آپ کی موقف کی ٹورڈز پی ایس پی اور پی ایس پی کی ٹورڈز ایم کیو ایم پاکستان کی, کچھ ایسا ہو جائے کہ آگے کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے, ایک سمبل کے تحت لڑیں, کچھ بھی ایسا, یہ بات ہو رہی ہے؟ ہم تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, مدر جماعت سب اسی جماعت سے ادھر ادھر گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں اسی جماعت میں ہوں. جو گئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہی جماعتیں یہاں آ جائیں اور سب ایک سمبل کے تحت الیکشن لڑیں. یا آپ کی طرف سے دعوت ہے فاروق ستار صاحب کو بھی, مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی, اور سب کو. پتنگ ان کا برانڈ نیم ہے, برانڈ نشان ہے ہمارا, وہ بھی جانتے ہیں. اسی کو آ کے مضبوط کریں, اسی میں بھلائی ہے قوم کی. باقی چیزیں پھر طے ہو جائیں گی, چونکہ جب وہ آئیں گے تو سربراہ کون ہے, تو فلاں کون ہے, تو سینئر کون ہے, تو جونیئر کون ہے, کیا چیزیں, ہاں بالکل ہو جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے سخت بیانات دیے تھے آپ لوگوں نے, اس کا کیا کرنا ہے کہ یہ تو متعصب ہے, پاکستان توڑا, روٹی کپڑا مکان چھینا؟ سنیں, یہ ڈیٹیل میں نہیں, ٹائم خراب ہوگا. پورا ملک میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. عمران خان صاحب نے شیخ رشید کے لیے کیا کیا نہیں کہا. ایسا نہیں ہے, دشمنیاں تھوڑی ہوتی ہیں. ان دا لارجر انٹرسٹ پاکستان یا سندھ کی بھلائی ہے. مجھے دشمنیاں نہیں ہے کسی سے. اگر کام اچھا ہونے جا رہا ہے تو میں ہاتھ ملاؤں گا. میں نے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملایا تھا عمران خان صاحب کو دیکھ کے, میری پارٹی نے, کہ اللہ کا شکر ہے ایسا آدمی آیا ہے, پاکستان ترقی کرے گا. مگر میری نظر میں خامیاں تھیں, بعد میں نظر آئیں, نہیں ہو سکی چیزیں پوری. اور عمران اسماعیل صاحب ٹورڈز انڈیا, آپ کو ان کی باتوں سے یہی امپریشن مل رہا ہے کہ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب یہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ایسا کچھ ہو, بس یہ معاملہ جو ایک لو ریلیشن شپ رہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا, یہ اسی کا تسلسل ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ کا بھی یہ امپریشن ہے؟ نہیں, لو ہیٹ ریلیشن شپ نہیں, ایک بڑا بیڈ بلڈ رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا. ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں, ان کے بندوں کو مارا گیا ہے, ان کے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. ان کے لوگ جو تھے وہ آج تک مسنگ ہیں. وہ سارے اسی زمانے کی ساری چیزیں ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ بڑا ان نیچرل اور ان ہولی سا الائنس ہے. اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ وسیم اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ وزارت, یہ جو منسٹری آف میریٹائم افیئرز اور گورنرشپ ایم کیو ایم نے مانگی تھی, اور ہم نے, اور آپ نے قبول کیا گریسفلی. ہم نے اوکے کیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو آج ہم اس جگہ بیٹھ کے بات کریں نا, ایک تو وسیم کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی, اور آج ابھی وسیم جب پریس کانفرنس کے بعد آئے تو تبدیلی آ گئی ہے, ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. تبدیلی آ گئی ہے, آ نہیں رہی. اس تبدیلی کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نام تو نہیں دے رہے نا آپ؟ آئی بلیو کہ وسیم شرارتیں بند کرو, معصومانہ سوالات بھی اپنے بند کرو. آپ کی بات سے بات نکالو. معصومانہ سوالات کا جو ہے نا کوئی اور نام رکھنا چاہیے جو شاید ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آرچ رائیولز ہی صحیح کراچی میں, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پی ٹی آئی آج لارجسٹ اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, اور انشاءاللہ ہم کسی صورت بھی, ہمارا پہلے سے طے تھا جب ایم کیو ایم پی ٹی آئی کا حکومت کا حصہ بنی تھی, جب ایم کیو ایم کو بھی یہ بات پتہ تھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ بالآخر جب الیکشن والا دن آئے گا تو یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے انتخاب لڑیں گی. اور یہ کل پھر ہونے جا رہا ہے. کل سے میری مراد یہ کہ بائی الیکشنز میں اور جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں پھر ہونے جا رہا ہے.
لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ایم کیو ایم کوئی ملک کے بہتر مفاد میں، کیونکہ جس بات پہ گئے تھے چھوڑ کے، خالد مقبول صاحب کی آپ پریس کانفرنس نکال لیں، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جی پرائس بڑی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے عمران خان صاحب، اور بہت غریبوں کے اوپر ظلم و ستم ہو گیا، تو لہٰذا ہم دوسری حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ جب گئے اس کے بعد سے جو 2 مہینے میں جو پرائسز بڑھی ہیں، لوگ پیچھے 4 سال کو بھول گئے. وہاں 4 روپے بڑھتے تھے تو لوگ چلاتے تھے، یہاں تو 100 روپے بڑھ کے وہ اس کی مفتاح اسماعیل جو ہے اس کی افادیت بتا رہے ہیں اور اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ 100 روپے ڈیزل پہ بڑھانے سے کتنا برکت ہوتی ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کوئی نہ کوئی فیصلہ بہت جلدی کرنا پڑے گا. اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو جو ان کے حلقے ہیں، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، جو ان کا ایریا ہے، عوام ان کو بہت میرے خیال ہے سختی سے نمٹے گی. اور یہ آخری سوال ٹورڈز دی اینڈ، یہ سیاسی بقا کے لیے بھی ایم کیو ایم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اب جب بھی میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ایم کیو ایم فیصلہ کرتی ہے ہم انہیں ویلکم کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. فاروق ستار صاحب کو ٹکٹ پتنگ کے نشان میں لڑنا ہے الیکشن، اس کا امکان ہے وسیم اختر صاحب ابھی عامر لیاقت صاحب والی نشست میں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. فاروق صاحب سے یہ سوال کریں. جہاں تک ابھی عمران بھائی نے بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، مگر اس پہ بھی نظر رکھیں کہ جب قیادت سے ایسی باتیں آئیں، اور وہ پرانی نہیں ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے کہ ایم کیو ایم نے آپریشن کے سارے پولیس والے مار دیے، تو اس کے بعد بھی آپ ہمیں ویلکم کریں گے؟ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے وسیم جو الطاف حسین کی تھی، اور اسی لیے آپ ہم ساتھ چلے گئے. الطاف حسین کی عمران خان صاحب نے تو ہمیں ایڈریس کر کے کہا تھا ابھی. نہیں، آپ کو ایڈریس نہیں کر کے کہا، انہوں نے وہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو کہا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں لفظوں کا وہ چناؤ ہو سکتا ہے. تردید کرا دیں پلیز. کسی بھی تقریر میں کہہ دیں کہ میں نے لندن والوں کو کہا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں کہا تھا کہ پولیس مارے انہوں نے. آپ اگر کوئی بڑا فیصلہ کرو گے تو بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں تو آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں، یہ تردید لیں. یہ دیکھیں یہ ذرا پاکستانی سیاست کے رہا. میں تو آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم سے فرق ہے، اسی وجہ سے یہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ حصے دار بنی، اسی وجہ سے ہماری دوستیاں ہوئی، اسی وجہ سے سیاسی وابستگی ہوئی ہماری. مفت میں کچھ نہیں ہے بھائی وسیم صاحب. یہ ایسی تردید نہیں، تھوڑا سا آپ فیصلہ کریں، تھوڑا سا وہ تردید کرائیں گے، ذرا اس طرح مل بانٹ کے. ذرا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب اور عمران اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ہے، ذرا وہ تو ہم معلوم کر لیں. ذرا نبیل قبول صاحب ہے ٹیلی فون لائن پہ، ان سے. نبیل بھائی السلام علیکم. السلام وسیم، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. یہ کیا ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں؟ ایم کیو ایم کی ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تعلق زیادہ دیر چل نہ پائے؟ نہیں، ان سے بات چل رہی ہے. بلکہ اصل میں کیا ہوا تھا، پہلے 3 دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھنا تھا اور سارے معاملات جو ہے ان کے اوپر بات چیت بھی ہونی تھی اور طے ہونا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کی والدہ کا جو وفات ہوا اس کی وجہ سے پارٹی کی ساری قیادت نوابشاہ چلی گئی. ان کے کچھ تحفظات ہیں اس کے اوپر ان کے ساتھ. اب میں ابھی وسیم کی میں نے باتیں سنی ہے، لیکن وسیم کی باتوں میں بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے جو عمران اسماعیل سننا چاہ رہے تھے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، حکومت چھوڑیں گے. ایم کیو ایم آسانی سے نہ حکومت میں جاتی ہے نہ آسانی سے نکلتی ہے. ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایسا تو کوئی ڈر نہیں ہے نا کہ ان کو کسی نے آنکھ وانکھ مار دی ایم کیو ایم کو؟ ایسا کچھ تو نہیں لگتا نا آپ کو؟ نہیں. اگر ایسی بات ہوتی آنکھ مارنے والی تو وہ سب سے پہلے آنکھ پیپلز پارٹی کو مارتے، بعد میں ایم کیو ایم کو مارتے. آپ کو تو نہیں مار رہا کوئی آنکھ؟ نہیں، ہمیں کوئی نہیں مار رہا. انشاءاللہ پورا یہ ٹرم پورا کریں گے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ایک کولیشن میں 8-9 جماعت ساتھ چل رہے ہیں، سب کو راضی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کو ایم کیو ایم کو راضی کر لیں گے ہم انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے، لوکل باڈیز. ہم خود ہائی کورٹ میں گئے تھے، ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا پٹیشن. اب سپریم کورٹ میں گئے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو کل کا ہمارا فرسٹ فیس ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے 14 ڈسٹرکٹس کے اندر. اور انشاءاللہ جو اس میں ایم کیو ایم بھی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے آپ پہ، آپ کے اتحادی نئے اتحادی، حالانکہ ابھی ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، پھر بھی اتحادی الزام لگا رہے ہیں آپ پہ دھاندلی کا. ان کو وہ تو آپ کو پتا جو ہارتے وہ الزام لگا. لیکن یہ ہے کہ NA 240 کی سیٹ ان کو ملی ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے.
ہم نے وہاں پر جو ہے یہ انشور کیا کوئی دھاندلی نہیں ہو، اور ان کو 65 ووٹوں سے NA 240 کی سیٹ ملی ہے. میرے خیال میں ان کو سندھ کی ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہونا چاہیے. رائٹ، بہت شکریہ نبیل قبول صاحب. ایک بریک لیتے. آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا حمزہ شہباز کی حکومت ایک بار پھر خطرے میں آ گئی ہے؟ جواب جانتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے ذرا آسان الفاظ میں جان لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 25 لوگ PTI کے منحرف ہوئے، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. پھر وہ 25 لوگ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ ہو گئے D سیٹ. اس میں سے 20 وہ ہیں جو کہ حلقے کی سیاست کرتے تھے. وہاں پر ابھی ہوگا دوبارہ الیکشن 17 تاریخ کو اگلے مہینے کے. 5 تھی مخصوص نشستیں، ظاہر ہے 5 PTI کی تھی، وہ لوگ بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے. PTI نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ صاحب یہ 5 تو ہماری سیٹیں تھی نا، تو آپ اس پہ تو 5 ہمارے بندے دے دیجئے. الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا. نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ 5 نشستیں PTI کو نہیں ملنی چاہیے. جو ہاؤس کی جو آج کی کمپوزیشن ہے اس کے حساب سے کس پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں ہیں اس کے حساب سے یہ 5 نشستیں ڈیوائیڈ ہو جائیں. جبکہ PTI کہنا تھا کہ نہیں صاحب یہ 5 تو ہماری تھی نا، تو یہ تو ہمیں ہی ملنی چاہیے. بہرحال الیکشن کمیشن نے اجرا نہیں کیا معاملے کا. لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا، پاکستان تحریک انصاف چلی گئی. آج لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ ان 5 نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، کوئکلی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قانونی معاونت کی اس حوالے سے مشہور و معروف جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے یہ تشریح کس طرح کی جائے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے نا کہ آپ سیٹس الاٹ کر دیں، لیکن کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 5 سیٹس آپ PTI کو الاٹ کر دیں، یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کس طرح الاٹ ہونی ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنا وسیم بھائی کو فیصلہ کر دیا تھا. اس میں پہلے 29 مئی کو ایک آئینی درخواست، 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھیں، اور 30 مئی کو الیکشن کمیشن وہاں پیش ہوا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس درخواستیں آ چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور PMLN کی، میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں. اب الیکشن کمیشن ایک کورٹ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، نہ انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے. 2 جون والے دن الیکشن کمیشن نے نہ صرف اس کی انٹرپریٹیشن یعنی عدالت بن بیٹھی، اور بلکہ اس سے آگے بھی یہ چلی گئی اور فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. ہم نے عدالت میں یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 کی 5 نشستیں PTI کو نہیں دی جائیں گی، بلکہ ہاؤس کی آج کی صورتحال کے مطابق ڈیوائیڈ کی جائیں گی دونوں بڑی جماعتوں میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی بات کی. آج عدالت کے سامنے بحث کرتے ہوئے یہی بتایا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 222 سب آرٹیکل 6 اور آئین کا آرٹیکل 106 106 1 اور C، جس کے تحت جو بڑی باریک سی چیز ہے اور بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جو پارٹی لسٹ جو ہے نا اس کے مطابق سیٹیں ملنی ہیں، اور اس کا فیصلہ الیکشن کے فوراً بعد ہونا ہے. آج الیکشن ہوا، جنرل الیکشن، اس کے بعد 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ نے بھی اگر پارٹی کے ساتھ آ کے ملنا ہے وہ مل لے، اور اس کے بعد پرپورشنیٹ کے مطابق جنرل سیٹس کے مطابق خواتین کی اور مائنورٹی کی سیٹیں طے ہو جاتی ہیں. اس کے مطابق سیٹیں مل گئی یہاں پر، اور وہ سیٹیں چینج نہیں ہونی ہیں. میں پھر بتاتا چلوں کہ وہ والی جو پہلے دن جو اسٹرینتھ آ گئی ہے، کل جا کے اسٹرینتھ زیادہ ہو کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین پاکستان نے بڑا وضاحت کے ساتھ، چونکہ پرپورشنٹ کا طریقہ کار یہی ہے. اور آج بلکہ بڑی حیرانی کی الیکشن کمیشن کی رائے تو سر آپ نے بتا دی نا، تو لاہور ہائی کورٹ نے کیا آج الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ صاحب آپ کی رائے غلط تھی اور آپ PTI کو دیجئے 5 نشستیں، چونکہ ان کا تو مائنڈ آپ نے بتا دیا الیکشن کمیشن کا. عدالت نے تو آج یہ کہا ہے نا کہ آپ ان سیٹوں کو پر کیجئے، صرف اتنا ہی کہا ہے نا، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے. نہیں، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، جو اوپینین ہے، وہ کلعدب قرار دے دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اور ساتھ ڈائریکشن دی ہیں کہ اس کے نوٹیفیکیشن کی جائے. ہمارا کیس ہی یہ تھا کہ یہ 5 سیٹیں جو ہیں، 3 خواتین کی اور 2 مائنورٹی کی، یہ PTI کی سیٹیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا پارٹی لسٹ، اور اس کے مطابق جاری کی جائے. آج وہ ایک نئی نویلٹی لیا، بلکہ میں نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور الیکشن کمیشن ایک ہی پیج کے اوپر ہے. ان تینوں کا اپنا ایک اوپینین ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو حالانکہ آئین کی تشریح عدالتوں کا کام ہے، اور بلکہ عدالت کے سامنے یہ رکھا. فرض کریں کہ 25 کی 25 سیٹیں جو ہیں منحرف ہو جاتے، اس میں مخصوص نشستیں نہ ہوتی، تو کیا ہونا تھا
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کوئی بھی جیت جاتے تو آپ نے جو مخصوص نشستوں کے اندر لوگ ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے, ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. ذرا ہمیں وہ پروویژن بتا دی جائے کہ کس پروویژن کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. یعنی فرض کریں کہ 100 میں سے 40 چلے جاتے ہیں, 70 چلے جاتے ہیں, تو کیا 70 کی بنیاد پر؟ ایسا آئین کی منشا بالکل نہیں ہے. جو پہلے دن سیٹیں آ گئی ہیں, جو لسٹ آ گئی ہے, وہ اسمبلی کے وجود تک رہنی ہے. جس دن اسمبلی ختم ہوگی اور اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے, نئی اور الیکشن کمیشن نے فرض کیجئے کہ اگر عمل نہیں کیا اور 5 نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی تو آئی ایم ازیومنگ کہ آپ توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست کر دیں گے کہ صاحب یہ نہیں کر رہا. ٹھیک, صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اوکے, اب فرض کریں کہ کر دی, فرض کریں کل صبح 5 کی 5 نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی, تب کیا نمبر گیمز کے اعتبار سے پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوگی کہ حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ کو کچھ کر سکے؟ دیکھیں, بڑی وسیع سی بات ہے. 371 کے ایوان میں سے 186 سیٹیں چاہیے, تو دونوں کے پاس 186 سیٹیں اس وقت موجود نہیں ہیں. بالکل صحیح. آئین کے آرٹیکل 63 کو سامنے رکھتے کل صبح جو ہے لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ جو اس وقت حمزہ بھی ہیں, 197 ووٹ لیے تھے, 25 ڈیفیکشن ہو گئے, شوڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ اینڈ مسٹ بی ڈسریگارڈڈ. اس کو سامنے رکھ کے اگر نکال دیں تو ان کے پاس بھی 172 کی اکثریت, ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے, قانون سازی وہ کرتے پھر رہے ہیں, وہ قانون سازی بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ وہ بھی عدالت کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. اگر سمپل میجورٹی لینی ہو تو سمپل میجورٹی کے مطابق ہے, وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس وقت معاملہ یہی ہے کہ شاید یہ معاملہ جائے گا اپنا 17 جولائی تک. 17 جولائی کے بعد جو پوزیشن آئے گی اس کے بعد جو بھی میجورٹی لے جائے گا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن ایک بات اور بھی ہے, یا اس وقت اگر مثال کے طور پر یا گورنر تحریک انصاف کا ہوتا یا عمر چیمہ ہوتے تو انہوں نے موجودہ حالات کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دینا تھا, اور اعتماد میں ان کے پاس 186 ووٹ نہیں ہے تو حمزہ رہنے نہیں تھے. اسی لیے تقاضا انہوں نے گورنر کے الیکشن کے لیے کی, اور تحریک عدم اعتماد اس وقت پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ سادہ میجورٹی پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہ 17 تک صحیح اس کا رزلٹ آئے گا, ہاؤس کے فائنل نمبر آئیں گے, پھر پی ٹی آئی اگر اتنی نشستیں جیت جاتی ہیں 20 میں سے 15 کے آس پاس, تو پھر پی ٹی آئی پوزیشن میں ہوگی کہ تحریک عدم اعتماد کو انیشیٹ کرے اور اس کو کامیاب بھی بنائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا سکے, ورنہ مشکل ہو جائے. بہت شکریہ عزیز ایڈوکیٹ صاحب, زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.